اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ استدل المشہور علی ان المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل بأمرين: الموجز فی الاصول سماحت الشیخ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے، اور ہم 16واں درس ابھی پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مشتق آیا متلبس بالمبدأ کے لیے وضع ہے یا منقضی عنہ کو بھی شامل ہے، دونوں کے لیے وضع ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ مشہور کا قول یہ ہے کہ متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے وضع ہے۔ اس وجہ سے وہ آیات یا احادیث جہاں پر عناوین استعمال ہوئے ہیں وہاں پر گویا کہ بالفعل کو دیکھا جائے گا۔ تو متلبس بالمبدأ بالفعل یعنی بالفعل آیا وہ ذات اس مبدأ کے ساتھ اور وصف کے ساتھ متصف ہے تو گویا کہ وہ موضوع بنے گا، اور حکم شرعی جو آیت یا روایت میں بیان ہوا ہے وہ حکم اس پہ پھر حمل ہوگا۔ البتہ تفصیلی کتب میں یہ آپ پڑھیں گے۔ مثلاً ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس آیت کے ذریعے استدلال کیا ہے لا ینال عہدی الظالمین، کہ ظالمین کو میرا عہدہ وہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس آیت سے معصومین علیہم السلام نے تعارض کیا ہے خلفاء الثلاثہ سے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مشتق متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے وضع ہے، تو خلفاء ثلاثہ جس وقت ان کو خلافت ملی تھی، جس وقت انہوں نے خلافت حاصل کی تھی، اس وقت وہ ظالم نہیں تھے۔ پہلے وہ ظالم تھے اور شرک کے ظلم میں وہ متلبس تھے، لیکن جب خلافت ان کو عطا ہوئی تو وہ ظالم نہیں تھے، اس وقت توبہ کر چکے تھے۔ تو یہاں پر اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بے شک بات ایسی ہی ہے، لغت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے، لیکن یعنی اس لغوی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو بات ایسی ہی ہے، لیکن عہدہ خلافت کی طرف اگر نسبت دیں تو مسئلہ چونکہ سنگین ہے، یعنی وہ ایک عظیم عہدہ ہے، عہدہ امامت، عہدہ خلافت، اس کی ایک عظیم ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے تقاضے بھی عظیم ہیں۔ لہٰذا اس عہدے کی جو عظمت ہے اور اتنا عظیم عہدہ ہے، تو جو آزمائشوں کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی دور میں، چاہے ماضی میں ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ذات
جو عہدہ خلافت اگر اس کو عطا ہو رہی ہے تو وہ شرک والے گناہ میں ملوث نہ ہوا ہو۔ تو لہذا کسی بھی یعنی وہاں پر گویا کہ چونکہ عہدہ خلافت عہدہ امامت ایک عظیم عہدہ ہے، اس اعتبار سے اس کے تقاضے اور اس کی شرائط بھی سخت ہیں، تو لہذا معنی اس حوالے سے موجود ہے۔ اس حوالے سے معنی نہیں ہے کہ آیا ظالم کا لفظ ان پر صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یعنی اس حوالے سے بحث گویا کہ نہیں ہوگی۔ اور لیکن اس عظیم عہدے کی طرف نسبت دیں تو گویا کہ ظالم کا عنوان اس پر صادق آئے گا اور عہدہ امامت اس کو عطا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گویا کہ اس جو ہے نا وہ تفصیلی کتب میں اس کی بحث موجود ہے۔ تو مشہور نے اپنے مدعا پر کہ مشتق متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے وضع ہے، دو امروں سے استدلال کیا ہے۔ پہلا امر ہے تبادر، پہلی دلیل تبادر ہے کہ مشتق سے جب بھی یعنی مشتق کا لفظ استعمال کیا جائے کسی ذات کے لیے، اور جب بھی مشتق کو حمل کیا جائے ذات پر، تو جو تبادر ہوتا ہے متلبس بالمبدأ بالفعل کا تبادر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مثالیں دیتے ہیں مصنف خود ہی، مثلا اگر حدیث میں آیا ہے کہ صلی خلف العادل یا ادب الفاسق، یا مثلا یہ کہا جائے کہ لا یصلینا احدکم خلف المجذوم والابرص والمجنون، یا یہ کہا جائے لا یؤم الاعرابی المہاجرین، تو ان تمام مثالوں میں متلبس بالمبدأ بالفعل سمجھا جائے گا۔ بالفعل یعنی حال اقتداء میں۔ صلی خلف العادل، عادل کے پیچھے نماز پڑھو۔ جس وقت ایک شخص اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس وقت وہ دیکھے گا کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، لہذا ہو سکتا ہے ایک دن پہلے اس نے گناہ کیا ہو اور مقتدی کے علم میں آ جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن جس وقت وہ نماز پڑھے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو لہذا عادل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ یا یہ ہے کہ مثلا کہا جائے جب ادب الفاسق، فاسق کی تادیب کرو، تو فاسق یعنی ملکہ فسق اگر اس میں موجود ہے، عادل سے مراد البتہ ملکہ عدالت، ایک شبہ جو ہے یہاں پر جو پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے ایک جو ہے وہ گناہ کو اگر اصولاً یہ یعنی عیوب کسی کے تلاش نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے عیب تلاش کرے تو کسی کا گناہ دیکھ کر وہ کہے کہ یہ فاسق ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ملکہ عدالت اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی عادل اس جیسے دیکھا جائے گا۔ ملکہ عدالت موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ عادل شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر ملکہ فسق موجود ہے تو ادب الفاسق تب جو ہے اس کو تعدیب کی جائے گی، یعنی فاسق تعدیب کے وقت، جس وقت آپ تعدیب کرنے لگے ہیں اس وقت دیکھا جائے کہ وہ فاسق ہے یا فاسق نہیں ہے۔ نہ یہ ہے کہ مثلا سال پہلے وہ اگر فاسق تھا اور سال بعد ابھی جب تعدیب کی جا رہی ہے تو اس وقت وہ فاسق نہیں ہے، تو یہ تعدیب سے نہیں ہوگی۔ یا مثلا کہا جائے کہ لا یصلینا احدکم خلف المجذوم والابرص والمجنون، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی مجذوم کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ابرص کے پیچھے نماز نہ پڑھے، مجنون کے پیچھے نماز نہ پڑھے،
تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ حال اقتدا میں، یعنی جس وقت آپ اقتدا کرنے لگے ہیں اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیش امام جو ہے، پیش نماز جو ہے، آیا ان عیوب میں سے کوئی عیب اس میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اگر پہلے موجود ہے بھی صحیح اور ابھی نہیں ہے، حال اقتدا میں وہ عیب موجود نہیں ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ لا یا الاعرابی المہاجرین، اعرابی پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگ اور یعنی تہذیب سے ناآگاہ لوگ، وہ اقتدا نہیں کرا سکتے مہاجرین کو، ایسے لوگوں کو کہ جو ہجرت کر گئے، یعنی یا تو علم حاصل کر لیا، ہجرت سے یہ مراد ہے، یا یہ ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیا اور ایسے علاقے میں چلے گئے کہ جہاں پر بود و باش موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی مراد حال اقتدا میں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 10 سال پہلے ایک شخص اعرابی تھا، پسماندہ علاقے میں تھا، کہ جہاں پر اس کو یعنی کہ رسم و رواج، بود و باش، ثقافت، رہن سہن، ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ یعنی کئی خلاف مروت افعال میں ایسے شخص واقع ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ اعرابی نہیں ہے مثلا 10 سال بعد، اب اس نے علم اس کو آ گیا اور وہ غفلت دور ہو گئی، تو لہذا اب حال اقتدا میں دیکھا جائے گا۔ اب اس وقت اگر اعرابی نہیں ہے تو 10 سال پہلے جو اعرابی تھا وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ چونکہ اعرابی ہے اس وجہ سے وہ اقتدا نہیں کرا سکتا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو ان تمام باتوں میں لا یفہم منہ، اس سے نہیں سمجھا جاتا الا المتلبس بالمبدا فی حال الاقتدا، یعنی حال اقتدا میں جس وقت وہ اقتدا کرا رہا ہے اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ مبدأ عدالت یا مبدأ فسق یا باقی جو عیوب ہیں یا مبدأ اعراب، آیا اس کے ساتھ وہ متصف ہے یا متصف نہیں ہے۔ تو لہذا تبادر متلبس بالمبدأ بالفعل کی طرف ہوتا ہے، اور تبادر حقیقت کی علامت ہے، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ مشتق متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے موضوع ہے۔ یہ ہے پہلی دلیل، تبادر۔ دوسری دلیل ہے صحت السلب عمن قضا عنہ المبدأ، صحت سلب، یہ بھی ایک علامات حقیقت اور مجاز میں سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ۔ صحت السلب، سلب کرنا صحیح ہے، عمن قضا عنہ المبدأ، جس سے مبدأ منقضی ہو چکا ہو، اب وہ مبدأ اس سے سلب کرنا صحیح ہے، مشتق کو اس سے سلب کرنا صحیح ہے۔ مثلا فلا یقال لمن هو قائد بالفعل انہ قائم، ایک شخص پہلے قائم تھا، مثلا تھوڑی دیر پہلے قائم تھا، بعد میں وہ قائد ہو گیا اور بیٹھ گیا، تو اب یہ ہے کہ اس کو قائم نہیں کہا جائے گا، لہذا قائم کا جو یہ اشتقاق ہے وہ اس سے سلب کرنا صحیح ہے۔ مثلا کہا جائے گا زید لیس بقائم، یہ صحیح ہے، یہ ایک جملہ جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا، یہ قضیہ صحیح ہے۔ اذا زال عنہ القیام، مثلا قیام زائل ہو چکا ہے، وہ قائد ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو لہذا وہاں پر یہ کہنا صحیح ہو جائے گا کہ زید لیس بقائم۔ ولا لمن هو جاہل بالفعل انہ عالم اذا نسی علمہ، ایک شخص پہلے عالم تھا، بعد میں وہ اپنے علم کو بھول گیا اور ابھی وہ جاہل ہے بالفعل، تو لہذا اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس مشتق کو سلب کرنا صحیح ہے۔ مثلا کہا جائے گا کہ زید لیس بعالم، تو جب یہ سلب کرنا صحیح ہے اور یہ قضیہ جو ہے صادقہ ہے، کاذبہ نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشتق متلبس بالمبدأ
بالفعل کے لیے وضع ہے، کیونکہ اگر عام کے لیے وضع ہوتا تو یہ سلب کرنا صحیح نہ ہوتا۔ یہ دو دلیلیں تھیں مشہور کی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْعَامِ فَاسْتَدَلُّوا بِوَجْهَيْنِ، جو قائل ہیں عام کے اور کہتے ہیں کہ مشتق عام کے لیے وضع ہے، متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے اور متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے اور منقض عنہ المبدأ کے لیے، دونوں کے لیے، یعنی دونوں کے لیے واضح ہے۔ اس میں تفصیلی کتب میں اس میں بھی بحث ہے کہ آیا جب آپ کہیں گے کہ بالفعل اور منقض عنہ دونوں کے لیے واضح ہے تو جامع آپ کو تلاش کرنا ہوگا، جامع کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی جامع ہونا چاہیے، قدر جامع اس کے لیے واضح ہوگا تب یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، وَإِلَّا جامع اگر موجود نہیں ہے تو ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پہ ایک ہی وقت میں دونوں کے لیے واضح ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اور کوئی جامع موجود نہیں ہے۔ بہرحال قائلین بالعام نے استدلال کیا ہے، انہوں نے بھی دو دلیلوں سے استدلال کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ صدق و اسماء الحرف، اسماء حرفہ پیشہ، یہ والے جو اسماء جیسے نجار ہے، خیاط ہے، تو یہ والے جو اسماء ہیں وہ صادق آتے ہیں علی من انقضى عنہ المبدأ، جس سے مبدأ گزر چکا ہو اس پر بھی صادق آتے ہیں۔ اسی طرح اسماء ملکات بھی جیسے مجتہد ہے تو وہ بھی صادق آتا ہے اس پر بھی جس سے مبدأ انقضاء ہو چکا ہو اور گزر چکا ہو۔ نجار، مستری جیسے اگر مہینے دو مہینوں کے لیے وہ اپنے کام میں مشغول نہیں ہے، نجار اس کو کہا جائے گا۔ مجتہد اگر فعلاً استنباط میں مشغول نہیں ہے اس کو مجتہد کہا جائے گا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں وقد عرفت الجواب عنہ، اس کا جواب آپ دیکھ چکے ہیں۔ وَأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ، کہ یہ اشتباہ ہے، آپ نے اس کو من انقضى عنہ المبدأ کا مصداق شمار کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو شبہ ہوا ہے کہ جہاں پر مبدأ منقضی ہو چکا ہے اس کے باوجود نجار کا لفظ صادق آ رہا ہے، اس کے باوجود مجتہد کا عنوان صادق آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منقضی عنہ کے لیے بھی واضح ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تمام مثالیں چاہے اسماء حرف ہوں، چاہے ملکات ہوں، چاہے صنعت ہو، چاہے قوت ہو، اس طرح کی یہ تمام جو مثالیں ہیں من قبیل المتلبس بالمبدأ، یہ متلبس بالمبدأ کی مثالیں ہیں، یہ متلبس بالمبدأ کے مصادیق میں سے ہیں، نہ یہ ہے کہ یہ من انقضى عنہ المبدأ کی یہ جو ہے نا مثالیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لا زائل عنہ المبدأ، نہ یہ کہ یہ اس کی مثالیں ہیں کہ جس سے مبدأ زائل ہو چکا ہو اور انقضاء ہو چکا ہو، بلکہ یہ متلبس بالمبدأ کی یہ مثالیں ہیں، اور انقضاء اس وقت صادق آئے گا جس وقت اصلاً وہ حرفہ پیشہ جو ہے وہ ترک کر دے، یا یہ ہے کہ ملکہ زائل ہو جائے، لہذا انقضاء یہاں پر صادق نہیں آ رہا بلکہ تلبس صادق آ رہا ہے۔ جب یہ تلبس کی قسم ہے، جب یہ تلبس کی مصادیق میں سے ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشتق منقضی عنہ کے لیے بھی واضح ہے، بلکہ مشتق متلبس بالمبدأ بالفعل کے لیے واضح ہے، اور یہ مثالیں بھی یہاں پر اگر نجار کا لفظ صادق آ رہا ہے، مجتہد کا لفظ اگر صادق آ رہا ہے تو مبدأ منقضی نہیں ہو چکا ان سے، بلکہ یہ متلبس ہے مبدأ کے ساتھ، متلبس بالمبدأ کی یہ مثالیں ہیں، اس وجہ سے صادق آ رہا ہے۔ یہ تھی پہلی دلیل اور اس کا جواب۔
تفصیلی جواب وہی گزر چکا ہے۔ آسانی دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ لو تلبسا بالمبدا فی الزمان الماضی یصح ان یقال انہ ضارب باعتبار تلبسہ بہ فی ذلک الزمان، کہ اگر ایک شخص زمانہ ماضی میں متلبس ہو مبدا کے ساتھ، مثلا ایک شخص زمانہ ماضی میں ضارب تھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کان زید ضاربا، زید ضارب تھا، یعنی اسی زمانہ ماضی کے اعتبار سے، یعنی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زمانہ ماضی میں وہ مبدأ ضرب کے ساتھ متصف تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضارب ہے، انہ ضارب، اسی ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو جب یہ کہنا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے منقضی عنہ کے لیے بھی مشتق وضع ہے، جب یہ کہنا صحیح ہے۔ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ مشتق کو حمل کرنا موضوع پر زید ضارب آپ اگر کہتے ہیں، یہ حمل اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زمانہ تلبس خارج میں نسبت کلامیہ کا جو زمانہ ہے اس کے ساتھ متحد ہو۔ آپ نے کہا زید ضارب، تو یہ نسبت کلامیہ کا زمانہ ہے، یعنی آپ نے اس وقت کلام کی، اور ضارب بھی وہ ابھی ہے، ابھی مثلا اس نے وہ مار رہا ہے کسی کو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ زید ضارب، یہ یعنی وہ متصف بھی ضرب کے ساتھ اسی زمانے میں ہو رہا ہے، اور نسبت کلامیہ بھی ابھی کا زمانہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں زید ضارب، تلبس کا زمانہ ماضی کا ہے اور نسبت کلامیہ کا جو زمانہ ہے وہ حال کا ہے۔ تو پہلی صورت میں یعنی جس وقت متحد ہو زمانہ نسبت کلامیہ اور زمانہ تلبس متحد ہو، اب چاہے وہ حال ہو، چاہے ماضی ہو، چاہے استقبال ہو، ہر تین صورتوں میں، مثلا زید ضارب میں کہتا ہوں ابھی وہ ضارب ہے، میں کہتا ہوں زید ضارب امس اور وہ کل ضارب تھا، میں کہتا ہوں سیکون زید ضاربا اور وہ واقعاً کل وہ ضارب بنے گا، بھی نہیں ہے، تو میں بھی وہی صیغہ استعمال کرتا ہوں، یعنی اسی زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں کہتا ہوں تو مصنف فرماتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے اور متلبس کی قسم سے یہ شمار ہے۔ لہذا یہ متلبس بالمبدا بالفعل کا معنی یہی ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کی طرف بھی آپ نسبت دے کر کہیں اور تلبس کا زمانہ بھی وہی ہو، تو یہ متلبس بالمبدا کی یہ جو ہے نا قسم سے شمار ہوگا۔ ہاں دوسری صورت میں جہاں پر زمانہ مختلف ہے، زید کل ضارب تھا، میں آج کہہ رہا ہوں زید ضارب، تو یہ مورد بحث ہے، یہاں پر یہ ہے کہ آیا مشتق متلبس بالمبدا بالفعل کے لیے واضح ہے یا منقضی عنہ کے لیے واضح ہے، تو یہ اس مثال میں بحث ہے، نہ یہ کہ پہلی مثال میں، اور آپ نے پہلی مثال کو دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یکون زمان التلبس بالمبدا فی الخارج متحدا مع زمان نسبت الکلامیہ، بعض اوقات زمانہ تلبس جو مبدا کے ساتھ ہے وہ متحد ہوگا نسبت کلامیہ کے زمانہ کے ساتھ، جیسے وہ کہے زید ضارب امس حاکیا عن تلبسی بالمبدا فی ذلک الزمان، اور یہ جملہ وہ حکایت کر رہا ہو کہ اسی زمانے میں، یعنی کل وہ مبدأ ضرب کے ساتھ متصف تھا، وہ زمانہ ماضی کی حکایت کر رہا ہو زید ضارب امس، تو فہو حقیقت و معدود من قبیل المتلبس، تو یہ حقیقت ہے اور متلبس بالمبدا کی قبیل سے یہ شمار ہے، لأن المراد کونہ ضاربا فی ذلک الظرف، کیونکہ ہماری بھی مراد یہی ہے کہ وہ کل ضارب تھا، تو لہذا کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے ایسی بات، یہ حقیقت شمار ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ یکون زمان التلبس بالمبدا فی الخارج مختلفا مع زمان نسبت الکلامیہ، کہ تلبس کا زمانہ جو مبدا کے ساتھ ہے خارج میں وہ مختلف ہو نسبت کلامیہ کے زمانہ کے ساتھ،
کہاں یقول مثلاً کہے زید ضارب الآن، وہ یہ کہے بے اعتبار تلبسی بالمبدا ام سے، جبکہ اس کے مد نظر یہ ہو کہ وہ کل مبدا کے ساتھ متلبس تھا، یعنی کل ضرب واقع ہوئی تھی اس سے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہو زید ضارب الآن، تو فل جاری مجازون، یہ مورد بحث ہے۔ اور یہاں پر مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حامل مجاز ہے، ومن قبیل من قضا عنہ المبدا، اور یہ قسم جو ہے من قضا عنہ المبدا کی قبیل سے ہے، نہ یہ ہے کہ پہلے والی قسم وہ متلبس بالمبدا بالفعل کی قبیل سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔